خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 51۔ لیکن اس باپ نے بہت دیر کر دی تھی۔ جب تک اسے ہوش آیا وہ اپنی بیٹی کھو چکا تھا۔ مجھے نگہت نے ایک بند لفافہ بھی دیا تھا جسے میں روزانہ کھولنے کی ہمت کرتا اور روز ہی ہار کر واپس سنبھال کر رکھ دیتا۔ نگہت نے بتایا تھا کہ یہ لفافہ ایمان نے اسے اپنی بیماری کے دوران دیا تھا کہ اس کی شادی کے بعد نگہت وہ لفافہ مجھ تک پہنچا دے۔ اس نازنین کو کیا خبر تھی کہ قدرت نے اس کی سانسیں ہی گن رکھی ہیں۔ پتہ نہیں میں ایمان کے اس آخری خط کو کھولنے سے اس قدر کیوں ہچکچاتا تھا۔ میں ایک مقدس تحریر کی طرح اس بند لفافے کو روزانہ اٹھاتا، چومتا، آنکھوں اور ماتھے سے لگاتا اور پھر واپسی اسی دراز میں رکھ دیتا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا۔ شاید میں اپنے اندر اس احساس کو جاوداں رکھنا چاہتا تھا کہ ایمان اب بھی اپنی اس ان پڑھی تحریر کی صورت میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ میں اس کی ان کہی باتوں کو اپنے صبح و شام کے تحیر کی صورت میں زندگی گزارنے کا ایک بہانہ بنانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے اس عذاب سے بھی گزرنا پڑا۔ رحیم کو صدیقی صاحب نے جانے کون سا کاغذ لانے کے لیے دفتر سے دن کے وقت فون کیا۔ وہ گھر پر کھانا بنا رہا تھا۔ وہ جانے کیا سمجھا اور میری دراز سے ایمان کا وہ بند لفافہ اٹھا لایا اور لا کر صدیقی صاحب کو دے دیا۔ صدیقی صاحب بھی جانے کس دن میں تھے کہ لفافہ کھول بیٹھے اور پھر کاغذ پر نظر پڑتے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں اس وقت پلیٹ فارم کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھا 2 مزدوروں کو مال گاڑی سے سامان اتارتے دیکھ رہا تھا۔ نظر بھٹکی تو صدیقی صاحب کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ میں سٹپٹا کر کھڑا ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں میاں، رحیم کو کوئی کاغذ گھر سے لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ جلدی میں تمہاری کوئی ذاتی تحریر اٹھا لایا اور میں بھی بے خیالی میں اسے کھول بیٹھا۔ لیکن اطمینان رکھو، اس تحریر کے سارے لفظ ویسے ہی انچھوئے ہیں جیسے بند لفافے میں تھے۔ صدیقی صاحب ایمان کا خط کھلے لفافے کی صورت میں میرے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں تھما کر واپس چلے گئے۔ میری حالت ایک لمحے میں کسی برسوں کے بیمار جیسی ہو گئی تھی۔ ٹانگوں میں سے جیسے کسی نے یکلخت ہی جان نکال دی ہو۔ گھبرا کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے میری نظروں کے سامنے ایمان کا خط نہیں بلکہ وہ خود موجود ہو۔ کتنے دن سے یہ خط میرے پاس بند پڑا ہوا تھا لیکن اسے کھول کر پڑھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اور آج جب صدیقی صاحب نے غلطی سے اسے کھول لیا تھا تو میرا دل اسے پڑھنے کے لیے بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ایمان سے بات کرتے ہوئے اس دل میں اتھل پتھل ہوتی تھی، بالکل وہی کیفیت تھی اس وقت میری۔ آخرکار میں نے کانپتی انگلیوں سے خط کی تہیں کھول ہی دی۔ اس گل رخ کی وہی دل میں سیدھی اتر جانے والی تحریر میری نظروں کے سامنے تھی اور آنسو خود بخود میری آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ میں جانتی ہوں آپ ابھی تک گھر واپس نہیں گئے ہوں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، محبت میں ضد نہیں ہوتی، محبت تو ہتھیار ڈال دینے کا نام ہے۔ جیت کر بھی ہتھیار ڈال دینا صرف محبت کرنے والوں کا ہی تو شیوا ہے۔ آپ بھی جیت چکے ہیں حماد، بس اب میری خاطر ہتھیار ڈال دیں۔ اور پھر محبت صرف پا لینے کا ہی تو نام نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زندہ رہنے کے لیے کبھی کبھی بس ایک ملاقات ہی کافی ہوتی ہے۔ زندگی اس کی یاد کے سہارے آرام سے کاٹی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے یہاں نہیں مل پائی تو کیا ہوا، اس ابدی زندگی میں ساتھ رہنے کی دعا تو سدا میرے ساتھ ہی رہے گی نا۔ میں جانتی ہوں آپ کو واپسی کے لیے بہت سے بھرم توڑنا پڑیں گے، اپنے اندر کے آئینے سے لڑنا پڑے گا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیشہ خوش رہیے گا۔ نہ جانے میں نے اس اشوہ طراز کا یہ خط کتنی بار پڑھا اور جانے میں کتنی دیر سے ہچکیاں لے لے کر روتا رہا۔ پھر کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میں چونکا۔ وہ عبداللہ تھا۔
پتہ نہیں کب سے وہ یہاں کھڑا تھا۔ عبداللہ نے میرے گالوں پر بہے آنسو پونچھ کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ کب تک ہم سب کو رلاتے رہیں گے؟ دیکھیں آج آپ سے ملنے کون کون آیا ہے۔ میں نے حیرت سے عبداللہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا تھا پلیٹ فارم میرے اور شاکر کے گھر والوں سے ہی بھرا ہوا تھا۔ امی، سجاد بھائی، ابرینا بھابھی، عباد، سنی، شاکر اور نگہت کو دیکھ کر مجھے اتنی حیرت نہیں ہوئی جتنی کمشنر صاحب اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سب سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار آنے میں بہت وقت لگا۔ مولوی علیم الدین آنکھوں میں آنسو لیے سب سے آگے کمشنر صاحب کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ شہر کا سب سے دبنگ ریٹائرڈ کمشنر ایک غریب مولوی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی سدا کی مغرور آنکھوں میں نفرت کے بجائے شرمندگی تھی، اور اس کی ہمیشہ سے اکڑی ہوئی کمر جھکی ہوئی تھی۔ وہ سب وہیں کھڑے رہے، بس مولوی صاحب میری طرف بڑھے۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ وہ قریب آ گئے اور میرے شانوں پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تم جیت گئے ہو حماد میاں، تمہاری محبت جیت گئی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت سچی ہو تو وہ سارے زمانے کو اپنے آگے جھکا سکتی ہے۔ ہم سب اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اب تم سے بے حد شرمندہ ہیں۔ کمشنر صاحب خود چل کر میرے گھر آئے تھے۔ انہوں نے اور بیگم صاحبہ نے اور سب نے اپنی غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ معاف کر دینے میں ہی عظمت ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی معاف کر دو۔ ہم سب تمہاری محبت کی عظمت کے سامنے بہت چھوٹے ہیں، اور چھوٹوں کو سزا نہیں دی جاتی، درگزر کیا جاتا ہے۔ تم بھی درگزر کر دو۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ۔ مولوی علیم نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن میں نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور ہم دونوں کی آنکھوں میں چھپے سیلاب بہہ نکلے۔ وہ مجھے تھپکتے رہے لیکن خود کو بھی رونے سے نہ روک پائے۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ مجھے چند قدم دور کھڑے کمشنر صاحب کے پاس لے آئے۔ میں سر جھکائے کھڑا رہا۔ انہوں نے بچپن کی طرح میرے گال کو زور سے سہلایا۔ اچانک میرے سامنے سے ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا غائب ہو گئے اور میرے بچپن والے بابا آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں اور میں ان کے سینے میں منہ چھپا کر سسک پڑا۔ وہ بھی مجھے گلے لگائے روتے رہے۔ برسوں کے بعد ایک باپ نے ایک بیٹے کو گلے لگایا تھا۔ پھر تو کیا تھا، لگتا تھا کہ سارا اسٹیشن ہی وہاں امڑ آیا ہے۔ امی، عباد، سجاد، بھابھی، شاکر، نگہت سب ہی مجھے اپنے چمکٹے میں لیے ہوئے چھو رہے تھے، پیار کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ یہ آنسو بھی جذبوں کے اظہار کا کیسا عمدہ ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ اسی کی آنکھوں سے ٹپکتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، آپ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اور بابا کو تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ غفورہ بھی دور خیرو اور دیگر مزدوروں کے ساتھ کھڑا بار بار کاندھے پر پڑے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھ رہا تھا۔ آج ان سب کے چہروں پر بھی ایک عجیب سی خوشی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اندر سے اداس بھی تھے۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ اب میرا ان سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن میرا وجود چاہے ان سے دور جا رہا ہو، پر میری روح تو ہمیشہ انہی رشتوں کے درمیان موجود رہے گی۔ کچھ رشتے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنتے ہیں۔ غفورہ اور خیرو وغیرہ کمشنر صاحب کے روب کی وجہ سے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ بابا نے انہیں دور سے میری طرف ہاتھ ہلاتے دیکھ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر خود ان کی طرف چلے آئے۔ میں نے ان سب کا بابا سے اسی طرح تعارف کروایا جس طرح میں بچپن میں اپنے دوستوں سے ان کا تعارف کرواتا تھا۔ بابا بھی آج بالکل وہی بچپن والے بابا بن گئے تھے۔ سب سے فردن فردن ہاتھ ملایا اور ان سب کا میرا خیال رکھنے پر سب کا شکریہ ادا بھی کیا۔ صدیقی صاحب بھی اتنی دیر میں وہاں آ چکے تھے
بابا نے بہت دیر تک انہیں گلے سے لگائے رکھا۔ شاید شاکر انہیں صدیقی صاحب اور ان سب کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا تھا۔ مجھے ان سب نے اسٹیشن سے اس طرح رخصت کیا جیسے میری بارات وہاں سے نکل رہی ہو۔ ہاں، سچ ہی تو ہے، میرے ساتھ ایمان کی یادوں کی بارات ہی تو تھی۔ وہ مجھ سے جدا کب تھی؟ ہر لمحہ میرے ساتھ ہی تو رہتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی، میرا حوصلہ بڑھاتی تھی، تنہائی میں میرے آنسو پونچھتی تھی، میرے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی۔ گھر واپس آ کر میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ پایا۔ میں نے خود بابا سے کہہ کر لندن میں یونیورسٹی میں داخلے کے فارم منگوا لیے۔ اگلے مہینے ہی یونیورسٹی سے بلاوا آ گیا اور میں نومبر کی ایک سرد شام ایمان کے شہر سے اس کی گلابی یادوں سمیت رخصت ہو گیا۔ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں، میرے دل سے یہ بوجھ اتار دو۔ میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ۔ میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔